محترم ناظرین، ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ بھائیوں سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے۔ اگر چینل پر نئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں۔ یہ آپ بھائیوں کی طرف سے ایک پیار اور محبت ہوتی ہے۔ امید کرتا ہوں آپ بھائیوں نے ڈھیر سارا پیار دیا ہوگا۔ تو چلتے ہیں آگے اور کرتے ہیں ویڈیو کو سٹارٹ۔ ناظرین، ایک دن ابو جہل اور ولید بن مغیرہ نے مشورہ کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد الحرام میں قتل کر دیا جائے، اور یہ طے کیا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں آ کر نماز پڑھیں گے تو اس وقت ولید ان پر حملہ کر کے ان کا کام تمام کر دے گا۔ چنانچہ نماز کا وقت ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حسب معمول نماز پڑھنے کے لیے مسجد الحرام میں داخل ہوئے۔ آپ نے نماز شروع کی تو ابو جہل نے ولید بن مغیرہ سے کہا، اٹھو اور پروگرام کے مطابق محمد کو قتل کر دو۔ ولید وہاں آیا جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، لیکن اس وقت عجیب اتفاق یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرات کی آواز سنائی دے رہی تھی، لیکن حضرت اسے دکھائی نہیں دے رہے تھے۔ وہ حیران ہو کر ابو جہل کے پاس آیا اور کہنے لگا، مجھے محمد کی آواز سنائی دیتی ہے لیکن وہ خود کہیں دکھائی نہیں دے رہے۔ یہ سن کر ابو جہل اور اس کے خاندان کے لوگ اٹھے۔ انہوں نے آپ کو مسجد الحرام میں بہت تلاش کیا لیکن آپ انہیں کہیں پر دکھائی نہیں دیے۔ ایک مرتبہ رسول خدا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ میں مصروف تھے۔ ابو جہل لعین نے ایک پتھر اٹھایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پر مارا، لیکن خدا کی قدرت سے وہ پتھر اس کے ہاتھ کے ساتھ چپک گیا۔ اس نے پتھر کو ہٹانے کی بڑی کوشش کی لیکن وہ پتھر جدا نہ ہوا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو ابو جہل آپ کے پاس آیا اور کہنے لگا، خدا را اس پتھر کو میرے ہاتھ سے جدا کر دے۔ حضرت نے دعا مانگی تو اس کے ہاتھ سے پتھر جدا ہو گیا۔ کچھ عرصہ گزرنے کے بعد پھر ابو جہل نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کا ارادہ کیا۔ اس نے ایک بھاری پتھر اٹھایا اور چاہا کہ حالت سجدہ میں پڑے حضرت پر پتھر گرائے۔ چنانچہ جیسا ہی وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب گیا تو کانپتا ہوا پیچھے ہٹا۔ لوگوں نے اس سے اس کی وجہ پوچھی تو اس نے کہا، جیسے ہی میں نے پتھر مارنے کا ارادہ کیا تو میں نے دیکھا ایک بڑا سانڈ دھوم اٹھائے میری طرف آ رہا ہے۔ میں اگر آگے بڑھتا تو وہ مجھے مار ڈالتا۔ ایک مرتبہ نصر بن حارث بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کا ارادہ کیا تھا، مگر جیسے ہی وہ حضرت کے قریب گیا تو کانپتا ہوا پیچھے ہٹا۔ پھر اس نے ابو جہل سے کہا، میں جیسے ہی قتل محمد کے ارادے سے آگے بڑھا تو مجھے سیاہ رنگ کے سانپ دکھائی دیے جو منہ کھولے میری طرف آ رہے تھے، اسی لیے میں ڈر کے مارے واپس آ گیا۔ بعثت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ابتدائی دنوں کا واقعہ ہے کہ عرب میں فضیل بن عمیر نامی شخص رہتا تھا جو بت پرست تھا۔ اس میں ہر طرح کی برائیاں موجود تھی۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بدترین دشمن تھا۔ ایک مرتبہ اس نے پروگرام بنایا کہ وہ مکہ جائے اور رسول خدا کو جا کر قتل کر دے۔ چنانچہ وہ شخص مکہ آیا اور مسجد الحرام گیا۔ اتفاق سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اس کے روبرو ہوئے تو آپ نے فرمایا، کیا تو فضیل ہے؟ اس نے کہا، جی ہاں۔ آپ نے فرمایا، یہاں کس نیت سے آئے ہو؟ اس نے کہا، میں بیت اللہ کی طواف کی نیت سے یہاں آیا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خدا سے مغفرت طلب کر اور اس کے حضور توبہ کر اور اس کے دین کو اختیار کر۔ شیطان نے تیرے دل پر پھونک ماری ہے
اور اس نے تجھے ایک ایسے فعل کے متعلق دھوکہ دیا ہے جسے صرف وحشی افراد ہی سر انجام دیتے ہیں، اور وہ فعل قتل ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ کلمات سن کر اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی اور وہ کانپنے لگا۔ پھر اس نے کہا، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ وحدہ لا شریک کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اس طرح وہ فی الفور اسلام لے آیا اور بعد میں اچھا مسلمان ثابت ہوا۔ ایک مرتبہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ آپ کو ہر قیمت پر قتل کر کے رہیں گے، لیکن احکم الحاکمین خداوند نے آپ سے وعدہ کیا کہ وہ آپ کو دشمنوں کے شر سے محفوظ رکھیں گے۔ اسی لیے آپ کے دشمنوں نے آپ کے خلاف جتنی بھی سازشیں کی وہ سب کے سب ناکام رہے۔ جب جنگ خیبر میں حضرت علی علیہ السلام کی بے مثل شجاعت اختتام پذیر ہوئی اور مسلمانوں کو یہودیوں پر فتح حاصل ہوئی، تو ایک عورت نے خیبر کا بدلہ لینے کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کا منصوبہ تیار کیا۔ مورخ یعقوبی کے بقول وہ عورت مرحب بن حارث کی بہن زینب تھی۔ اس نے ایک بکری ذبح کی، اس کے گوشت کو بھونا اور اس پر مہلک زہر ڈال کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے آئی اور اسے حضرت کے سامنے بطور ہدیہ پیش کیا۔ آپ نے اس عورت کا ہدیہ قبول کیا۔ آپ نے بکری کے گوشت کا لقمہ ہاتھ میں لیا اور منہ میں رکھا تو اللہ نے اس بکری کے گوشت میں بولنے کی قوت ڈال دی اور گوشت سے یہ آواز آئی، یا رسول اللہ میں زہر آلود ہوں۔ حضرت نے گوشت سے ہاتھ اٹھا لیا۔ آپ کے اس طرز عمل سے یہودی عورت کو یقین ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی خیانت سے واقف ہو چکے ہیں اور آپ کے صحابہ اس عورت کو نہیں چھوڑیں گے اور وہ اس سے انتقام لیں گے۔ البتہ وہ عورت اپنا مستقبل تاریک دیکھ کر تک تر کانپنے لگی۔ حضرت نے کسی غصے کا اظہار کیے بغیر اس سے فرمایا، اے عورت، تو نے یہ جرم کیوں کیا؟ کیا میں نے تجھ سے کوئی برائی کی تھی؟ یہودی عورت سوچنے لگی کہ وہ کیا جواب دے جس سے وہ خطرے سے بچ سکے۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد اس نے کہا، یا رسول اللہ، میری طرف سے معذرت قبول کرے، میں آپ کا امتحان لینا چاہتی تھی اور میں نے اپنے دل میں یہ سوچا تھا کہ میں انہیں زہر آلود کھانا پیش کروں گی۔ اگر وہ نبی ہوں گے تو وہ اس زہریلے کھانے کو نہیں کھائیں گے، اگر وہ نبی نہیں ہوں گے تو وہ زہریلا کھانا کھا کر ہلاک ہو جائیں گے۔ رحمت للعالمین نے اس عورت کو معاف کر دیا اور اسے جانے کی اجازت دے دی۔ چنانچہ وہ اپنے دامن میں ناکامیاں سمیٹ کر واپس چلی گئی۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک فوجی دستہ لے کر مشرکین کے ایک گروہ سے جنگ کرنے کے لیے مدینہ سے روانہ ہوئے۔ مشرکین مقام ذی عمر پر آپ کے مقابلے کے لیے جمع ہو چکے تھے۔ جب مشرکین نے آپ کے لشکر کو ان کی طرف آتا ہوا دیکھا تو وہ اس جگہ کو چھوڑ کر ادھر ادھر منتشر ہو گئے۔ رسول خدا اور صحابہ کرام نے ان کے انتظار کے لیے وہاں پڑاؤ ڈالا۔ اس دوران کچھ بارش ہوئی جس سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس گیلا ہو گیا۔ آپ نے اپنے پڑاؤ کو چھوڑا اور کچھ دور درختوں کا جھنڈ تھا، وہاں تشریف لے گئے اور اپنے کپڑوں کو خشک کرنے کے لیے ٹہنوں پر ڈال دیے اور آپ ایک طرف جا کر کچھ دیر آرام کرنے کے لیے بیٹھ گئے۔ مشرکین آپ کے لشکر اور آپ پر نگاہیں جمائے ہوئے تھے۔ جب انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھیوں سے دور ایک درخت کے نیچے سوئے ہوئے دیکھا تو ان کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ موقع اچھا ہے۔ چنانچہ مشرکین کا سردار وہاں آیا جہاں آپ سوئے ہوئے تھے۔ اس نے تلوار بلند کر کے آپ سے کہا، اے محمد،
بتاؤ اس وقت تمہیں میرے ہاتھ سے کون بچا سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ بچا سکتا ہے۔ آپ کا جواب سن کر اس کے جسم پر کپ کپی طاری ہوئی اور اس کے ہاتھ سے تلوار گر پڑی۔ آپ نے آگے بڑھ کر اس کی تلوار اٹھائی اور فرمایا بتاؤ تجھے میرے ہاتھ سے کون بچا سکتا ہے؟ اس نے کہا کوئی بچانے والا نہیں ہے۔ پھر اس نے آپ سے معذرت طلب کی۔ حضرت نے اسے معاف کر دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ رویہ دیکھ کر وہ مسلمان ہو گیا اور اس نے اپنی قوم کو اسلام کی دعوت دی اور انہوں نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو آج کی میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں۔ چلتے ہیں، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔